سیاسی جماعتیں اپنے عروج و زوال میں بہت کچھ سیکھتی ہیں یا انہیں سیکھنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان سیاسی جماعتوں میں سے ہے جس نے اپنے عروج و زوال کے اندر کافی سیکھا۔ ضیاء دور میں جب ان پر قہر بن کر ٹوٹا، اس کے بعد بھی انہوں نے کافی کچھ سیکھا، اور اس سیکھنے کے عمل کو ہم نے دیکھا بھی، ارتقائی عمل بھی ان کا دیکھا کہ اس سے پیپلز پارٹی کو فائدہ بھی ہوا۔ ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی بالکل آبسلیٹ ہو گئی تھی، لیکن اب پھر بھی کافی حد تک لگتا ہے کہ دے مائٹ بی ان دا ڈرائیونگ پوزیشن ان دا نیئر فیوچر۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے مجھے یہ توقع تھی کہ وہ اب عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں، عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، پارٹی ان کی تتر بتر ہے، کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں، عوام میں مقبولیت ان کی بلا شبہ موجود ہے، اور ابھی انوار کاکڑ صاحب نے کہا کہ جی ان کی غیر موجودگی میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، تو ایک طرح سے لگتا یہ ہے کہ شاید ان کو اس بار الیکشن میں کانٹیسٹ کرنے کا موقع نہ ملے، حالانکہ عوام میں ان کو بھرپور پذیرائی ہے، لیکن وہ جو 9 مئی کے واقعات تھے نا، وہ ان کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ واقعات بھی ایسے تھے کہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے واقعات کرے اور خاص طور پر اپنے اداروں کو نشانہ بنائے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ میں بات کر رہا تھا مسلم لیگ نون کی۔ تو نون لیگ میں بیسکلی جو سربراہی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے، ان کی صاحبزادی ایک وقت میں ہم دیکھتے تھے کہ ہر چیز وہی لیڈ کر رہی ہوتی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد ملک کے خلاف ویڈیوز اور پھر اس کے بعد جو بیانیہ تھا اور اس سے آگے پیچھے جس طرح سے ان کا نقطہ نظر تھا وہ سب کے سامنے ہی تھا۔ اور دوسرا دھڑا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ شہباز شریف صاحب اور پھر حمزہ شہباز اور ایٹسیٹرا پارٹی کے کچھ لیڈر ہیں، ان کی سوچ ان سے مختلف ہے۔ تو ایک جانب تو نون لیگ میں بشمول نواز شریف، حالانکہ وہ وزیر اعظم اتنی بار بن چکے ہیں تو انہیں اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تھا کہ کچھ جو تجربے ہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کو ملک میں آئین کی سپریمیسی چاہیے، آپ کو سویلین پرائم منسٹر کی سپریمیسی چاہیے، تو وہ صرف باتوں سے نہیں آتی، یعنی کہ آتے ساتھ ہی آپ نے نعرہ لگا دینا۔ ایک تو ہمارے پاس سیاسی نعرے بھی بہت سے ہیں، ووٹ کو عزت دو، روٹی کپڑا اور مکان، پھر تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، حقیقی آزادی، نیا پاکستان، بلا 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 بلا، تو یہ منجن بڑا ہے نعروں کا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اب میرے خیال میں وہ نعرہ چینج ہو چکا ہے، اب ان کا مطالبہ سامنے آیا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا جو 16 ماہ کا دور تھا اس میں مریم صاحبہ نے پہلے ایک چیز ٹرائی کر کے دیکھی، انہوں نے اپنے چچا جان کو ڈسون کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو حکومت ہماری ہے ہی نہیں، چچا جان تسی کون ہو، میں تمہیں جاندی ہی نہیں، جس حکومت ابا جی نہیں ہون گے تو اس حکومت ساڈا کی مطلب۔ تو بہرحال ایک بیان ان کی جانب سے یہ سامنے آیا کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عوام نے یہ بائے نہیں کرنا تھا۔ پیپلز پارٹی اس معاملے میں کافی میں نے یہ دیکھا کہ کافی تیز رہی، انہوں نے وزارتیں بھی ایسی لیں کہ ان پر تنقید بھی کم ہوئی، لیکن نون لیگ جو ہے، تھینکس ٹو اسحاق ڈار صاحب، تھینکس ٹو مفتاح اسماعیل صاحب، تھینکس ٹو شہباز شریف صاحب، اس گرداب میں پھنس گئی۔ اب چکر یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ پرفارمنس ہماری کیا ہے۔ پرفارمنس آپ دیکھیے کہ کہاں 150 پہ ڈالر تھا، پیٹرول بھی اسی کے آس پاس ہوور کر رہا تھا، آج کہاں 300 350۔ وہ تو تھینکس ٹو جنرل عاصم منیر اور تھینکس ٹو دا اسٹیبلشمنٹ کے ان کے اقدامات کی وجہ سے اب ڈالر تھوڑا واپسی کی جانب آیا، ورنہ تو 400 تک کی پریڈکشن اور ہوائیں اور صدائیں اسی طرح کی چل رہی تھیں اور لگ رہی تھیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے نواز شریف صاحب کا مطالبہ، بلکہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اب ہم کیمپین شروع کریں گے، کیونکہ بیچ تو سکتے نہیں ہیں منجن، عوام بھی بڑے سیانے ہیں۔ 2013 سے 17 کی وہ بات نہیں کر رہے، 2013 سے 18 کی بات نہیں کر رہے، عوام بات کریں پی ڈی ایم کے 16 مہینے کی۔ تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ کیمپین ہم نے پرفارمنس پہ بات ہی نہیں کرنی ہے، ہم نے بات کرنی ہے کہ ملک میں ہمیں چاہیے آئین کی سپریمیسی، یعنی کہ ایک دم یوں آئین کی سپریمیسی چاہیے، اور اس کے لیے 4 شخصیات یا 5 شخصیات کا انہوں نے نام لیا، جو میرے ذہن میں نام آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ جن کی ایکسٹینشن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کیا باتیں ہو رہی تھیں اور قوم کا باپ اس وقت قرار دیا جا رہا تھا، اور ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں سارے اس پہ پیج پہ تھے۔ پھر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، یعنی کہ 4 شخصیات کو اب ٹارگٹ کرنے کا پلان ہے مسلم لیگ نون کا۔ اچھا، اب اس میں ظاہر ہے کہ جو انہوں نے کمالات دکھائے ہیں تو اس میں ہونی چاہیے کارروائی، اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیں، وائی ناٹ۔ لیکن ماضی آپ کو اپنی ماضی قریب، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی تو یادداشت سیاستدانوں کی بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ماضی قریب میں کیا ہوا، پرویز مشرف کو کس طریقے سے آپ نے کیس چلانے کی کوشش کی،
اور کس طریقے سے عدالت میں سماعت کی طرف لے جاتے اسپتال لے جایا گیا اور کس طریقے سے ان کو ملک سے باہر منتقل کیا گیا، یہ سب کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے خصوصی عدالت بنائی جس میں عوام کا آپ نے پیسہ ضائع کیا، ایک دم ہی آپ نے کہا کہ ایک پتہ نہیں سنگین غداری کیس مشرف صاحب پہ بنا دیا۔ اچھا، مشرف صاحب جو ہیں وہ بیسکلی ان کے بارے میں جتنی بات کی جائے مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ بڑا محب وطن لیڈر تھا۔ مشرف صاحب نے جس طرح سے بھارتیوں کو جواب دیا، یا جس طریقے سے پانی کے مسئلے پہ انہوں نے ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کی، اس وقت میرا میڈیا میں ایک شروعات تھی لیکن میں اس وقت دیکھتا تھا کہ وہ بڑا ایفرٹ لیتے تھے، تو ان کے اوپر سنگین غداری کا مقدمہ چلانا آئین شکنی کے اس میں یہ ویسے زیادتی تھی، لیکن بہرحال آپ نے ان کو عدالت بنائی، پھر اس کے بعد وہ جج صاحبان نے مقدمہ بھی چلایا، پھر اس کے بعد وہ جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب کا وہ تاریخی فیصلہ بھی ہمیں یاد ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے اس عدالت کو قواش کیا گیا، یعنی کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں، یوں گئی عدالت، خصوصی عدالت یہ غائب، فیصلہ ادھر کا ادھر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ماضی کے تجربات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک، عوام کس بنیاد پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ کیا لوگ تھے؟ کی بورڈ واریئرز۔ خان صاحب کے ساتھ نظریاتی لوگ نہیں تھے۔ کی بورڈ واریئرز کا کیا کام ہوتا ہے؟ انہیں ایجیٹیشن پسند ہوتی ہے، لو جی مار دو، توڑ دو، پھوڑ دو، یہ کریں گے، 200 ارب ادھر سے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جب آپ عوام کی معاشی فلاح و بہبود کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر عوام آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب عوام خوشحال ہوتی ہے تو وہ پھر تالے آزماؤں کو روکتی ہے، پھر وہ نظریہ ضرورت کو پنپنے نہیں دیتی، پھر اگر ان کے محبوب لیڈر کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ترکی کی مثال لے لیجئے، طیب اردوان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ طیب اردوان نے اپنے پیش رو کے تجربات سے 2003 میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا، اس سے انہوں نے سبق سیکھا، وزیر اعظم بنے، عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی۔ اس کے بعد 2016 میں جب یہ کچھ لوگوں نے ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، لیکن وہ سب آسان نہیں تھا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایفرٹ کیا، عوام کے حالات زندگی کو بہتر بنایا۔ یہاں پر عوام کو آپ نے منتوں، ترلوں اور خودکشیوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہاں پر 2 وقت کھانے کی روٹی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے، اور آپ آتے ساتھ جا رہے ہیں کہ جی آئین کی سپریمیسی کے لیے ہم نے پہلے ان کا احتساب کرنا ہے۔ او خدا دے بندے ہو، پہلے آپ آ کے عوام کی بہتری کے لیے تو کچھ کریں، پہلے اس قابل تو ہوں کہ عوام آپ کی سنیں۔ نعروں واروں پہ کسی سے کچھ نہیں ہونا، عوام بہت ہوشیار اور سمجھدار ہو چکی ہے، عوام کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی مجبوری یہ ہے، ان کی بے بسی یہ ہے کہ بیشتر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حق میں کون بہتر ہے۔ یہ بڑی سنگین صورتحال ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیشتر کو نہیں پتا کہ کون ان کے لیے بہتر ہے، کون ملک کے لیے بہتر ہے، کس جماعت کی طرف دیکھیں۔ مطلب کچھ جماعتیں باتیں بہت کرتی ہیں، ان کے عملی اقدامات نہیں ہوتے، کچھ جو ہے وہ آتے ساتھ ہی جو ہے وہ فائٹنگ ایک اسپرٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا کچھ اور نہ صحیح پیپلز پارٹی سے ہی سبق سیکھیں۔ پیپلز پارٹی سے زیادہ کسی کے ساتھ کیا برا ہوا ہوگا، لیکن وہ اس طرح کے بیان کم از کم نہیں دیتے جس طرح کہ آپ آتے ساتھ ہی ایک دم جو ہے وہ بیان دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور نوئنگ کہ ہونا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ سب